یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں خرم الہی اور آپ میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں اقبال کی زندگی کا، جس میں ہم اقبال کی زندگی سے جڑے ہوئے فلسفے، ان کا کلام، مختلف یونر جس کے اندر انہوں نے کام کیا، مختلف فلسفی جن سے وہ انسپائر ہوئے، جن کو انسپائر کیا، ان سب کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عموماً یہ سوال ہوتا ہے کہ اقبال فلسفی ہیں یا شاعر ہیں۔ اس کے حوالے سے ہم نے پہلے کی پوڈ کاسٹ میں کچھ ذکر کر رکھا ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اس پہ کام کرتے رہیں گے کہ اقبال فلسفی ہیں یا شاعر ہیں، مگر ابھی ان کی ایک اور منفرد بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ تھے پولیمیتھ۔ پولیمیتھ ایسے فلسفیوں کو یا ایسے انسانوں کو کہتے ہیں جو کہ ڈائیورسیفائڈ فیلڈ میں اپنے علمی جوہر دکھاتے ہیں، جیسے لیونارڈو ڈا وینچی کے بارے میں ہم جانتے ہیں، یا جیسے ہم سقراط اور افلاطون کا جانتے ہیں کہ انہوں نے سیاست پہ بھی کام کیا، فزکس پر بھی رائے دی، انسانی سماج پر بھی رائے دی، یعنی کہ وہ مختلف فیلڈ میں معجزات کرتے رہتے ہیں، ان کا انٹرسٹ مختلف فیلڈ کا ہوتا ہے۔ ایک پولیمیتھ کیسے پیدا ہوتا ہے، یہ سوال تو اب بہت مشکل ہے، کیونکہ جدید اسکول، کالج اور یونیورسٹیز ہمیں اسپیشلائزیشنز پڑھاتی ہیں، ہمیں اسپیشلائزیشنز کے تھرو کائنات دیکھنا سکھاتی ہیں۔ لیکن عجب بات ہے کہ کائنات اس بات سے منزہ و مبرہ ہو کر اس کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ کائنات ہم سے بے نیاز ہے اور وہ پوری کی پوری ایک کمپلیکس یا ایز اے سمپل آرڈر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ پولیمیتھ کائنات کا حق ادا کرتا ہے، وہ پھولوں کو پھولوں کے رنگوں سے دیکھتا ہے، وہ قوس قزح کو کے اندر سائنسی سچ بھی دیکھتا ہے، اور قوس قزح کے اندر جو ایک رومانوی سچ چھپا ہوا ہے اس کو بھی دیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جو پولیمیتھ ہے وہ آسمانوں کو دیکھتے ہوئے اس کے ستاروں سے کوئی ایسٹرو فزیکل باتیں بھی سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور ستاروں کو دیکھتے ہوئے جو انسان کے تخیل کے اندر ایک بلندی پیدا ہوتی ہے اس کے اوپر بھی فکر کرتا ہے۔ مگر ہم ہسٹوریکلی جانتے ہیں کہ بہت بہت امیزنگ پولیمیتھس پیدا ہوئے۔ ایلس ان ونڈرلینڈ کے رائٹر جو کہ ایک افسانوی ناول ہے، میتھمیٹیشین بھی تھے۔ ایسے ہی مطلب کہ ہم جس فیلڈ میں جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسے کئی بڑے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں جو بیک وقت دو منفرد فیلڈز میں کام کر رہے تھے، مگر پولیمیتھ تو دو سے بھی زائد آگے جاتے ہیں۔ وہ کثرت کے ساتھ مختلف علوم کے اوپر عبور حاصل کرتے ہیں، ان کی تھیوریز مختلف علوم میں اڈاپٹ کی جاتی ہیں، اور وہ مختلف علوم میں انٹرسٹ رکھنا اچھا سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ کائنات کا حق کسی بھی اسپیشلائزیشن یا ایک سبجیکٹ کے تھرو ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارا ہیومن ایکسپیرینس ہمیں معلم یا استاد سے زیادہ ایک پولیمیتھ بناتا ہے۔ ہمارا ایکسپیرینس آف یونیورس جو ہے وہ ہمارے اندر علم کی کثرت پیدا کرتا ہے، نہ کہ کسی بھی ایک اسپیسیفک ڈسپلن جیسے کہ سائیکالوجی یا سوشیولوجی یا فزکس سے کائنات کو دیکھنے کی ضد نہیں پیدا کرتا۔ اگر اب ہم اقبال کی طرف آئیں تو سب سے پہلے ہمیں دو بہت اہم علوم ملتے ہیں، جن میں پہلا ہے شاعری اور دوسرا ہے فلسفہ۔ عموماً شاعر جو ہیں وہ فلسفے کو گائیڈ تو کر رہے تھے، مگر وہ جیسے پرٹیکولرلی فلسفی یا کلینکل فلسفی ڈسکس نہیں کرتے، یعنی کہ وہ اتنی بڑی بات کرتے ہیں کہ اس سے شاید کئی سائنسدانوں کو علم ملے، مگر وہ سائنس پڑھتے نہیں ہیں یا دل لگا کے اس کی کلاسز میں نہیں بیٹھتے، یا ان کے علوم حاصل نہیں کرتے، یا ان کے جارگون نہیں سیکھتے۔ اقبال کے ہاں یہ بات تھوڑی منفرد ہے، وہ جانتے تھے کہ فلسفے میں ایک پرانا پن آ جاتا ہے اور وہ شاعری میں اپنا بے کلام بیان کرتے تھے۔ مگر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ نے فلسفے کو کلینکلی بھی پڑھا۔ ان کے شاعرانہ کلام میں، ان کے ریکنسٹرکشن میں، ان کی اسٹرے ریفلیکشن میں ہمیں جگہ جگہ فلسفے کے مختلف شواہد ملتے ہیں، مختلف ایویڈنسز ملتے ہیں۔ اگر میں بال جبریل میں چلا جاؤں اور میں بات کروں مسجد قرطبہ کی، یا اگر میں بات کروں یہ کائنات ہے بینا تمام شاہد کی، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علامہ محمد اقبال کا بہت ہی زیادہ انٹرسٹ فزکس میں تھا، بلکہ علامہ نے اپنی ریکنسٹرکشن میں جا بجا فزکس کے حوالے دیے، اور قرآن کی مختلف آیات کے ساتھ اس زمانے میں کوانٹم فزکس ایمرج کر رہی تھی، ان حوالوں کے حوالے سے بہت زیادہ کام کیا۔ علامہ کی پراپر نظمیں ملتی ہیں جس میں علامہ ایک نفسیات کے ڈاکٹر کے ساتھ مخاطب ہیں، اور اس کی فیلڈ کو انالائز کر رہے ہیں، یا ایک اپریزل کر رہے ہیں اس کی فیلڈ کا۔ علامہ کی ایک نظم جو کہ ہم نے اپنی پہلے کی پوڈ کاسٹ میں کور بھی کی، عقل و دل، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ علامہ کو کتنا عبور تھا عقل اور دل کے اندر جو ایک کشمکش چل رہی ہوتی ہے، جو کہ ایک نفسیات داں کا بہت ہاٹ فیوریٹ ٹاپک ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی بات یہیں نہیں رکتی۔ علامہ محمد اقبال انسانی نفسیات کو اس سے قریب تر جانتے تھے۔ بال جبریل جب شروع ہوتی ہے تو ہمیں جا بجا یہ شواہد ملتے ہیں
کہ علامہ کوائٹ کنسرن تھے کہ انسانی ذہن، انسان ایز اے شخصیت، یہ شعور کس مشکل سے گزر رہا ہے۔ پریشان ہوں کہ میری خاک آخر دل نہ بن جائے، جو مشکل اب ہے یا رب پھر وہ مشکل نہ بن جائے۔ کبھی چھوڑی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، کھٹک سی ہے جو سینے میں غم منزل نہ بن جائے۔ یا جب علامہ اقبال جی کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں انفینائٹ ہیں اور میں فینائٹ ہوں، تو ہم دونوں آپس میں کیسے عشق کر سکتے ہیں؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے وہ انسانی نفسیات کو بہت پاس سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے فلسفے کی بات کی، شاعری کی بات کی، نفسیات کی بات کی، فزکس کی، لیکن مذہب بھی تو ایک پراپر مضمون کی طرح جب پڑھا جاتا ہے، اقبال نے اس کو بھی پراپر مضمون کی طرح اس کا حق ادا کیا، حتیٰ کہ اپنے خطبات جو ہیں وہ ریلیجن سینٹرک رکھے، مذہب کے اوپر ہی انہوں نے بات کی، اسلام کے اوپر انہوں نے بات کی۔ تو ہم نے اب دیکھا کہ اگر ہم نے جب سے شواہد اکٹھے کیے تو فزکس سے لے کے مذہب تک کئی علوم ہمیں ملے، مگر